السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز میں ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ لٹکانا ہے، وضع الیدین ہے یا ارسال الیدین ہے، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ مرزا صاحب نے اس مسئلے پر 23 مارچ 2016 میں ایک ویڈیو کلپ اپنے آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا۔ سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ویڈیو میں مرزا جی نے جو بھی وسوسے اور جو بھی دھوکے بازیاں کی ہیں اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر پڑھا تھا، اور میں نے ساتھ ہی آپ بھائیوں کو 10 دلائل نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور جس میں قرآن کی آیت سے بھی الحمدللہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہی نماز کا طریقہ ہے۔ مرزا جی نے، جیسے کہ ہم جملہ بہ جملہ مرزا جی کی عبارات پڑھ رہے تھے، مرزا جی نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ نماز میں ہاتھ لٹکانا چاہیے کہا، تو یہ بات بھائیوں حق ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی، دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے، تو جان بوجھ کر وہ ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو۔ اچھا، مرزا جی نے پہلے یہ بات کہی کہ یہ بات حق، یہ جو کہنا نا کہ یہ بات حق ہے کہ عبداللہ بن زبیر وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے مرزا جی نے پہلے یہ بات کہی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، یعنی کہ یہ نماز میں ہاتھ لٹکانے والی۔ چند ضروری گزارشات کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ اس جگہ پر بات آ جائے، تو یہاں پر جو نا اس صحیح سند کے اوپر جو نا ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ پہلے تو مرزا جی نے یہ روایت بیان کی ہے، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 336۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب یعنی من کانا یرسل یدیہ فی الصلاۃ، اس شخص کے بیان میں جو نماز میں ہاتھ لٹکاتا ہے، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3967 ہے۔ حدثنا عفان قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال سمعت عمرو بن دینار قال کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ، کہ عمرو بن دینار جو ہے ان کی طرف یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو لٹکاتے تھے۔ اچھا، یہ پچھلے ہی جو ہے وہ ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہو گئی کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو مرزا نے یہ بات کہی کہ جی وہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اور انہوں نے جس پہ تعویل کی وہ باطل ہے۔ ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے توجہ دلائی تھی کہ شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی بارے میں بات کی ہے، جو وضاحت دی ہے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے، شیخ زبیر کا کہنا بالکل صحیح،
وہ باطل تعبیل نہیں، باپ زبانی کلامی میں باطل تعبیل بول دو اس کو. اذا صلی یرسل یدہ، جب نماز پڑھتے ہاتھ لٹکاتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے ہاتھ لٹکاتے تھے کہاں؟ نہیں سمجھے؟ جب نماز پڑھتے تھے ہاتھ لٹکاتے تھے کدھر؟ قیام میں، رکوع میں، کس جگہ؟ اس کی تصریح ہے؟ آپ کہیں دیگر روایات کو ملحوظ رکھا جائے گا تو دیگر روایات ہاتھ باندھنے کی ملحوظ رکھی تھی؟ نہیں. آپ جب ان کی بات تعویل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تعویل باطل ہے، ارے وہ تعویل کو باطل کرنے سے پہلے روایت کے متن میں تصریح قیام تو دکھائیں. یہ کہیں کہ نماز میں قیام کی حالت میں وہ ہاتھ لٹکاتے تھے کہ جی بھائی آپ بتا دو نماز میں ہر جگہ جو ہے ہاتھ کا تعین ہے، رکوع میں بھی ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنے، سجدے میں بھی ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنے، جلسے میں بھی ہاتھ کہاں رکھنے. تو اگر یہاں ہے کہ ہاتھ لٹکاتے تھے تو مراد قیام ہی ہوگا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو ہاتھ باندھنا بھی رہا ہے نا، تو پھر یہ مراد کیسے لے لیں گے قیام مراد ہے؟ کیوں رکوع کیوں نہ لے لیں؟ کیونکہ یہاں بھی تو ہاتھ باندھنا آیا ہے نا قیام میں. ہم نے 10 دلائل دی اللہ کے فضل سے، جس میں ایک دلیل تو خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. اور نہیں سمجھے بات؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ جو بڑے اطمینان سے جا کے شیخ زبیر کے پیچھے مرزا جی جو چھپے تھے نا کہ شیخ زبیر کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اچھا دیکھیں کہ عمرو بن دینار وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ایسا کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 140 سے لے کے اور 142 تک ان کے حالات ہیں. عمرو بن دینار مکی، ابو محمد الاسرم. امام ابو ذرا وہ کہتے ہیں لم یسمعوا من ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع حدیث میں ثابت نہیں ہے. توجہ سنیں جو میں بتا رہا ہوں. امام ابن معین کہتے ہیں لم یسمعوا من البراء بن عازب، ان کے براء بن عازب سے بھی سماع ثابت نہیں ہے کہ ان براء بن عازب سے بھی سنا ہو. امام ترمذی امام بخاری کے حوالے سے روایت کرتے ہیں لم یسمعوا عمرو بن دینار من ابن عباس، کیا عمرو بن عباس، اور ایک مخصوص حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ عمرو بن دینار کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سماع ثابت نہیں ہے. اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں قل تو وہ مقتضی ذالک ان یکون مدلسا، یہ بات یعنی یہ بات بتاتی ہے کہ ممکن ہے وہ مدلس ہوں، ممکن ہے کہ عمرو بن دینار مدلس ہوں. اچھا ہمیں یہ بات نہیں وہ مدلس تھے یا نہیں، ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس بات سے ہے کہ ابو ہریرہ، براء بن عازب اور ابن عباس تینوں سے ان کا سماع حدیث میں نہیں ہے، تینوں سے ان کا حدیث میں سماع نہیں، اور تینوں عبداللہ بن زبیر کے طبقے کے ہیں. تینوں ہی حضرات عبداللہ بن زبیر کے طبقے کے ہیں، ان کے زمانے کے ہیں. اگر ان تین سے سماع نہیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ان کا مشکوک ٹھہرتا ہے جب تک سماع کی تصریح ثابت نہ ہو، جب تک سماع کی تصریح ثابت نہ ہو. اور اب آگے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی، اس کے صفحہ نمبر 111 کے اوپر امام حاکم کیا کہتے ہیں، وَأَنَّ عَامَّةُ حَدِيثِ عمر بن دینار عن الصحابہ غیر مسموعہ، کہ عمر بن دینار کی عام طور پہ صحابہ سے جو مرویات ہیں نا کسی میں بھی سماع نہیں ہے، کسی میں بھی سماع نہیں ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے کیا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مستثنیٰ کیا؟ نہیں. وَعَامَّةُ حَدِيثِ عمر بن دینار عن الصحابہ غیر مسموعہ، کہ جو عام طور پر جو یعنی عمر بن دینار کی صحابہ سے مرویات ہیں ان سے انہوں نے سماع نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ سمجھیں کہ عمر بن دینار کا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنا بغیر واسطہ کوئی اہمیت رکھتا نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کے بعد بھی ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مرزا جی کے شعوری اور لاشعوری سہولت کار جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا، جن کو اپنا علم فضل
सहाबा ताबईन तबा ताबईन के दिफा में सर्फ नहीं करना, मिर्जा साहब के दिफा में सर्फ करना होता। बड़ा शौक है उनको। ओ पता लगे वो उछल कर आए फौरन मैदान में, चोचो है ना फेसबुक पे, कुछ सामने थोड़ी बैठे हैं कि हमारे सामने बैठ के बात करें, कि वो बैठ के वही कहते हैं नहीं वो ठीक है आपकी साइड, लेकिन इमाम हाकिम ने जो कहा सो कहा। बाद रिवायात में उनके समा की तसरीह है, बाद रिवायात में है, यहां रुयत है कि इब्न जुबैर इज़ा सल्ला, इब्न जुबैर जब नमाज पढ़ते हैं, तो ये रुयत है कि उन्होंने देखा इब्न जुबैर को नमाज पढ़ते। ये सबूत चाहिए हमें इसका, क्योंकि इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खुद नमाज में हाथ बांधना सुन्नत करार दे रहे हैं, वो कैसे हाथ लटका सकते हैं? और फिर सारे साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही रिवायत कर रखा है, तो अब हमें इसका सबूत चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर यार लोगों को परेशानी हो, अब मिर्जा जी तो वैसे भी माशाल्लाह, अगर कोई परेशानी हो तो देखें इमरात में शरह नुखबा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 74 के ऊपर वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब आगे बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी जान लगाएंगे, सुन्नत है सुन्नत है। तो उन्होंने भी रिवायत किया, वो भी रिवायत किया, पीछे भी किया था, मैंने उसका जवाब दिया अल्लाह के फजल से। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए रिवायत सनदन मतनन सही, तब भी क्या मसला है? हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अन्ना शाज़ मा रवाहुल मकबूल मुखालिफन लिमन हुवा औला मिन हो। शाज़ उस रिवायत को कहते हैं कि जो रावी सिका है वो अपने से बेहतर के मुखालिफ रिवायत करे, वो अपने से मुखालिफ यानी कि बेहतर के मुखालिफ रिवायत करे। रावी सिका है, मकबूल है, लेकिन जो रिवायत करता है अपने से बेहतर के खिलाफ रिवायत करता है। वह हाज़ा हुवल मोतमिद फी तारीफ शाज़ बेहस्बिल इस्तिलाह, और इस्तिलाह के अंदर सबसे मोतबर जो शाज़ की तारीफ आई है वो यही है। अब मेरा बताने का मकसद क्या है? फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाफिज़ इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अमर बिन दीनार जो बयान कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए सनद सही है, ये इसी तरीके से बयान हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम तस्लीम कर लेते, तब भी शाज़ है। क्यों कि दीगर साहबा खुद और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो नमाज में हाथ बांधना सुन्नत साबित हुआ, ये उसके मुखालिफ है। तो इस एतबार से भी रिवायत शाज़ होने की वजह से नाकाबिल कबूल होगी। और फिर उसके बाद खुद मिर्ज़ा जी ने भी साहबा के इख्तलाफ की तरफ तवज्जो दिलाई है ना, सुने जरा बात को। अब जो साहबा के इख्तलाफ की तरफ तवज्जो दिलाएगा उसके अंदर देखा जाएगा मुखालफत की या नहीं की। मैंने पहले तवज्जो दिलाई है कि खुद साहबा नमाज में हाथ बांधते थे, जो कि सरासर हाथ लटकाने का मुखालिफ है। ये मेरे हाथ में फतुल बारी हाफिज़ इब्न हजर की, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 329 के ऊपर वो कहते हैं फलम्मा इख्तलफ़ सहाबा तो वजब रुजू इलल मरफू। जब सहाबा में किसी मसले में इख्तलाफ हो, किसी फ़िक़ही मसले में सहाबा में इख्तलाफ हो जाए, तब मरफू हदीस की तरफ रुजू किया जाएगा, मरफू हदीस की तरफ रुजू किया जाएगा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ रुजू किया जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक साहबी नमाज में हाथ बांध रहे हैं, दूसरे साहबी नमाज में हाथ लटका रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये साबित हो, अव्वल तो मिर्ज़ा जी और उनके अफवारियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आराम से नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज साबित होता है, बिलफर्ज, तो फलम्मा इख्तलफ़ सहाबा तो वजब रुजू इलल मरफू, कि जब सहाबा में शरई किसी मसले में इख्तलाफ हो तो रुजू किसकी तरफ किया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में हाथ लटकाना साबित है? मसला हल है अल्लाह के करम से, सिवाय इसके कि जो मिर्ज़ा जी ने एक बात कही थी, मैं इस मौके पे वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी बड़ी खुशी होगी। मिर्ज़ा जी कहते हैं बड़े तम तराक के साथ, कहते हैं कि अब यहाँ से रफ़ुल दैन निकालते हैं, लेकिन जब हम अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का हवाला देते हैं कि वह हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे, तो हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं इनके। कांप रहे, कैसे कांप रहे हमारे हाथ? समझ में आया कुछ बात? या नहीं, ये हमारे हाथ कंपवाएगा ये चो अंदाज़ा करें आप ज़रा। और मिर्ज़ा जी उसके बाद आगे कहते हैं कि जी तो ये बात भाइयों हक है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे, और मेरा ख्याल इसमें है कि चूंकि वो बनु उमय्या के मुखालिफ थे
اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا لی, دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے. تو جان بوجھ کر وہ ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. ابھی ہم اگر وہاں بیٹھے ہوتے نا تو ہم ایسے سب کی طرف دیکھتے, سارے جتنے بیٹھے ہیں وہاں فرات, کوئی کچھ بول رہا ہے, کسی کے کان پہ مگرمچھ رینگا, جوں رینگنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, مگرمچھ رینگے ان کے اوپر سے تو شاید یہ ہوش میں ہے, نہیں سمجھ رہے. دیکھا ادھر ادھر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرا. مجھے چو تم تو قرآن اور حدیث بیان کرنے بیٹھے تھے, تمہارا خیال کون سنے گا؟ اب ہم تمہارا خیال بھی سنیں گے, نہیں سمجھے؟ میرا یہ خیال ہے, تیرا ہی خیال ہے, کیا اوقات ہے تیری, نہیں سمجھے؟ کون ہو تم؟ تمہارا خیال کون سنے گا؟ گھر میں سنا آج تک کسی نے میرا یہ خیال ہے؟ کون سنے گا تمہارا خیال؟ کہ میرا یہ خیال ہے. اچھا چلو تمہارا یہ خیال ہے, ٹھیک ہے. وہ بنو امیہ وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے والی دوسری سنت کو چھوڑتے تھے. اچھا اس کا کیا ثبوت ہے؟ جناب علی عرض گزارش ہے, انٹرنیٹ کی تاریخ پر مرزا انجینئر نے یہ واقعہ گھڑا ہے. آج سے پہلے دنیا میں شاید کوئی ایسا شخص انٹرنیٹ کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا ہوگا جس نے بنو امیہ کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ بنو امیہ ہاتھ باندھنے کی سنت کو جاری کرتے تھے, ہاتھ لٹکانے والی سنت کو چھپاتے, دباتے تھے, روکتے تھے. تو اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. مرزا کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے اس کے سہولت کار ہیں مل کر کھود کے ڈھونڈ کے دنیا سے کہیں سے بلکہ اپنی طرف سے گھڑ کے اس کا ثبوت لا سکتے نہیں, اس کا ثبوت نہیں لا سکتے. یہ خالصتاً مرزا نے یہاں کالا جھوٹ بولا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اب دیکھیں ذرا اس میں ایک اور توجہ. میرا خیال اس میں ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, وہ ابن زبیر, اور بنو امیہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, ہاتھ پہ رکھنے والی دوسری سنت کو وہ چھوڑ دیتے تھے, جان بوجھ کر وہ ایسا عمل کرتے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. لو جی پتہ لگا بنو امیہ ایک سنت کو تو ترک کرتے تھے, ایک کو جاری کرتے تھے. ابن زبیر جان بوجھ کے ان کو مخالف کرتے ہوئے اس سنت کو بھی زندہ کرتے تھے. اب کوئی پوچھے کہ مرزا جی کالی کافی پلاؤں, نیند پوری کی تھی رات کو, تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سکتا لو, سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. کیا نکل کے آئی بات؟ عبداللہ بن زبیر نے تو سنت زندہ کر لی بنو امیہ کے خلاف. ارے حسن اور حسین نہیں کر پائے. علی اور حسن اور حسین نے بنو امیہ کے مخالف سنت زندہ کی. او یار یہ کیا ہوا یار. چھوڑو مرزا جی, تمہیں سارے صحابہ معاف, چھوڑ دو تم, جو اس وقت صحابہ زندہ تھے وہ سارے تمہیں معاف, اور چھوڑ دو تابعین, چھوڑ دو جو اس وقت موجود تھے مسلمانان اسلام, ان سب کو تمہیں معاف کیا. تم سے انصاف کا مطالبہ کیا, شرم اگر تم میں تھوڑی باقی ہو. علی حسن اور حسین نہیں سے, چلو علی بھی شہید ہو گئے تھے, حسن چلو وہ بھی شاید شہید ہوگا, حسین چلو وہ بھی شہید ہوگا, حسین کے بیٹے علی الاکبر, حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ. علی الاکبر کون ہے؟ زین العابدین. ارے زین العابدین کی اولادیں, ارے کوئی تو ہو جو سنت کو زندہ کرے, اور تم صحیح سند سے بجائے ابن زبیر کے تم ان سے ثبوت دے دیتے ہیں. میں یہاں پر نہیں ہے کوئی بات, ہے نہیں کیا یہ کوئی بات؟ کیا بات ہے, سارے اس سنت کو لے کے بنو امیہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ایک ابن زبیر ہی الگ نظر آئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو بات آ رہی ہے تو مرزا صاحب نے پورا گھڑا ڈھکوسلا, اب سنبھالے سے سنبھلے گا. کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ سنت بھی مردہ نہ ہو. جیسے کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ان کے جب والد فوت ہوئے, فضائل سن رہے ہیں, فضائل سنے چوچو گے. وہ جیسے کہ سید ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ابو سفیان ہیں جن کو اس نے اپنی ایک ویڈیو میں جہنمی قرار دیا ہے. ابھی یہاں اپنے مطلب پہ وہ کیا ہو گئے ہیں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول زندہ ہوتا تو کیا بولتا؟ میرا بھتیجا, کیونکہ بیٹا تو ابلیس کا ہے نا, بتایا تھا نا اس دن, میرا بھتیجا.
کہ منافقت تیرے اوپر ختم ہوئی ہے کچھ آ کر. نہیں سمجھے بات کو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہماری ماں عائشہ نہیں تھی. اور بھائی نہیں یاد آیا رہا کچھ, ام حبیبہ یہاں کیا ہو گئی ہیں ماں, اور یہی ام حبیبہ بھی کچھ ایسا روایت کر دینا جو چوچو کے خلاف آ جائے تو یہ دنیا میں واحد نمک حرام بیٹا ہوگا. یہ نہیں سمجھا کچھ بات. سنو, ہماری ماں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس پہ دیے معاویہ پہ تو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائیں گے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دیے پپی. نہیں سمجھے. اور ویسے معاویہ کدھر, ارے چو کہتے ہیں مسئلہ نمبر 57 پارٹ 2 میں ایک جگہ پہ, ہمیں تو ان کے اعمال پہ ترس آتا ہے. بھائی اللہ سے مغفرت ہی مانگ سکتے ہیں ان کے لیے. اور یہاں وہی معاویہ اللہ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ تعالی. منافقت کے اگر اوپر منافق کے سر پہ اگر سینگ ہوتے تو مرزا 12 سنگا ہوتا ہے, یقین کریں. کہتے ہیں ان کے جب والد فوت ہوئے, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پر لا کے رنگدار خوشبو ملی. لوگوں نے کہا تہاڈا پیو مر گیا ہے, تسی خوشبو لگا رہے ہو. پنجابی میں بولا تھا انہوں نے. وہ لوگ جو آئے تھے نا پنجاب سے گئے تھے وہ لوگ یہ بولنے کے لیے. کوئی کہ نہیں جی کیا بات کر دی یار, یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے. مرزا جی ان کے کہے ہوئے جملے کو پنجابی میں ترجمہ کر رہے ہیں. جو لوگوں نے کہا نا کیا عورتوں نے, جو عورتیں مر جو بھی ہوں گے جو مرزا جی کے اس جگہ چل رہے ہیں, تہاڈا پیو مر گیا اے تسی خوشبو لگا رہے ہو. انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر شوق کرے 3 دن سے زیادہ سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینے 10 دن. میرا باپ فوت ہوا ہے, 3 دن سے زیادہ شوق نہیں ہوگا. میں نے یہ خوشبو ملی ہے, تہاڈا قبلہ درست کرنا ہے آج تے. حالانکہ وہ نہ بھی کرتی, لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا, جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. نہیں سمجھے ہو. بس ایک مسئلہ ہو گیا ادھر. مرزا جی کے ہم بیٹھے تھے نا, مرزا جی کہتے ہیں وہ کون تھے وہ جو کہہ رہے تھے تہاڈا پیو مر گیا ہے تسی خوشبو لگا رہے ہو. یہ کون لوگ تھے؟ نہیں سمجھے. نہیں پتہ تو لگے نا, بنو امیہ سے تھے. پہلے تو وہ لوگ ہوں, مرزا جی پہلے چائنا سے لوگ منگوائیں گے, پھر ان لوگوں کو کیا ثابت کریں گے, کیونکہ پڑھی کس دلیل میں تھی مرزا جی نے کہ بنو امیہ سنتیں دبا لیا کرتے تھے. پڑھی تو اسی چکر میں تھی نا مرزا جی نے, یہ ثابت کرنے کے لیے. ابھی ہم مرزا جی سے سامنے بیٹھے کیونکہ وہ تو مرزا جی والے ہیں نا. کیا علی بھائی نے دلیل دی ہے, واہ واہ واہ, تو مرزا جی والے نا. ورنہ ہم اگر بیٹھے تو ہم پوچھتے اچھا یہ والے جو تھے تہاڈا پیو مر گیا ہے تسی, یہ بنو امیہ والے تھے جو پنجابی میں باتیں کر رہے ہیں بنو امیہ والے. نہیں سمجھ رہے. اچھا چلے میں بتاؤں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1126 سے 1127 سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ کتاب الطلاق ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب وجوب الاحداد فی عدت الوفات و تحریم ہی فی غیر ذالک الا 3 ایام. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2619. پوری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, جان بوجھ کے آپ سے غور سے سنیے گا اس حدیث کو. حمید بن نافع کہتے ہیں کہ زینب بنت ابی سلمہ نے انہیں یہ 3 احادیث بیان کیے ہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت ام حبیبہ نے پیلے رنگ کی ایک خوشبو منگائی اور ایک باندی نے وہ خوشبو ان کے چہرے پر لگائی. پھر انہوں نے کہا قسم با خدا مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پہ ایمان لائی ہو اس کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ پھر میں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، جب ان کے بھائی فوت ہوئے تو انہوں نے خوشبو منگوا کر لگائی، پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خاوند پر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے، زمانہ جاہلیت میں تو تم سال پورا ہونے کے بعد مینگنیاں پھینکا کرتی تھیں۔ حمید نے حضرت زینب سے پوچھا مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ ایک تنگ مکان میں چلی جاتی تھی، خراب کپڑے پہنتی تھی اور خوشبو بالکل نہیں لگاتی تھی۔ جب اس طرح 1 سال گزر جاتا تھا تو اس کے پاس ایک گدھا، بکری یا کوئی اور جانور یا پرندہ لایا جاتا تو وہ اس پر ہاتھ پھیرتی، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیرتی تھی وہ مر جاتا تھا، پھر وہ اس مکان سے باہر آتی، اس کو مینگنیاں دی جاتی جن کو اپنے ہاتھوں سے وہ پھینک دیتی، پھر اس کے بعد وہ خوشبو یا کسی اور چیز کا استعمال کیا کرتی تھی۔ سر پوری روایت سن لی آپ لوگوں نے؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، زینب بنت جہش اور بقول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت، تینوں نے اپنے اپنے گھر کی ہونے والی وفات کے مسئلے میں، 2 ازواج مطہرات میں سے تو 2 نے اپنے اپنے گھر کے اندر ہونے والی وفات کے نتیجے میں 3 دن کے سوگ سے آگے سوگ نہیں کیا، کہا کہ ہمیں اس خوشبو کی حاجت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس لیے کیا عورت کے لیے سوگ عام روٹین عام رشتوں کے لیے 3 دن کا ہے، شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا ہے کہ اس کی وفات کو 4 مہینے 10 دن کرے گی۔ اور حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ جو خوشبو مل کے اور یہ اسٹرکٹلی سختی کے ساتھ جو سوگ کے عمل کو 3 دن بعد ختم کیا جا رہا ہے تو وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت میں عورت اس طرح کیا کرتی تھی کہ جب اس کے گھر کا کوئی فرد مر جایا کرتا تھا وہ ایک تنگ مکان کے اندر چلی جاتی تھی، وہاں وہ خراب کپڑے پہنتی تھی، وہاں وہ خوشبو بالکل نہیں لگاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رسم کا رد کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہمیشہ یعنی سوگ کو توڑا کہ سوگ کا اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا سوائے یعنی کوئی اور یعنی طریقہ اور کوئی اور مزید دن نہیں بڑھے جائیں گے سوائے شوہر کے، اور وہ بھی 4 مہینے 10 دن، اس کی بھی 11ویں دن پھر سوگ نہیں ہوگا۔ یہاں بنو امیہ کا کوئی ڈھونڈنے سے بھی ذکر تھا؟ دیکھو آپ اس خناس کو، یہ بات کیا تھی، اس کو فٹ کہاں کی جا رہی ہے آپ اندازہ کریں۔ نمبر 1، نمبر 2، تو پیو مر گیا ہے، یہ کدھر تھے لوگ اس روایت میں؟ ابے اتنی طویل حدیث پڑھ لی، کہیں ایک مختصر ٹکڑا بخاری سے یا کہیں ایک مختصر ٹکڑا مسلم سے پڑھتے تو کوئی کہہ دیتا اچھا تم نے فلاں طریق تو چھوڑ دیا نا، فلاں سند تو چھوڑ دی نا تم نے، اس میں تھے وہ جو کہہ رہے تھے پنجابی میں، تو پیو مر گیا ہے۔ گھسیڑ دیا اپنی طرف سے جملہ مرزا نے، صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ جو وہ اس طرح کے لوگ تھے نا، اس طرح بولتے تھے، جبکہ ایسا کچھ روایت میں۔ اچھا جی دیکھیں، اب اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ تہاڈا قبلہ درست کرنا ہے آج تھے، ایسا کچھ کہا تھا ام سلمہ نے، تمہارا قبلہ درست، حالانکہ وہ نہ بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا، انہوں نے اعلانیہ۔ اب مرزا جی سے پوچھے گئے ازواج مطہرات میں سے تھی نا، اعلانیہ کام کیا کیا مطلب؟ اعلانیہ کا مطلب تو یہ نا کہ لوگوں کے سامنے گھر سے باہر، ایسے اعلانیہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے
کیونکہ جب آپ لوگوں کا رد کرنے کے نام پہ ایسا کریں، اعلانیہ جو لفظ مرزا جی نے استعمال کیا ہے، تو ازواج مطہرات کو اس کے لیے باہر آنے کی ضرورت ہے نا. مرزا جی جمل والے مسئلے میں تو حضرت عائشہ کے خلاف بولتے ہیں اس حوالے سے. اب باہر کیوں آئیں؟ عذاب والی آیت پڑھتے ہیں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور یہاں مرزا جی نے اعلانیہ ان سے یہ کام بھی گھر والی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، جان بوجھ کر ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کر ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. اچھا، اب میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میں پڑھتا ہوں جناب، اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں. پھر ہوں ہم ہوتے نا، پھر ہوں اٹھن ڈنڈا مار دے پاگل تو پہلے ہی چھوڑ کر کپڑے بڑے پھاڑ لے اپنے، پھر اور کچھ کر لے بھائی، ہم پہ الزام آ جائے گا یہ تو ذہنی مریض ہے، ہمارے تو گلے گھنٹی بن جاتی، پولیس بولے گی تم تو سمجھدار تھے اور نہیں سمجھے. پھر ہوں اے سنو، کہتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں پڑھتا ہوں جناب، جس کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں. ملی نہیں ہمیں وہ مسجد ہمیں مل نہیں رہی مسجد. کوئی کہے گا جی 2016 کی بات ہے، اس کے بعد تو مرزا جی کو بے دخل کر دیا گیا تھا. تو پھر ہوں کہاں گیا وہ چیلنج؟ کون بے دخل کر سکتا ہے ہم چوچو کو؟ پھر ہوں اے نہیں سمجھے کچھ؟ اور سنو، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. ایستے بھائی 302 چلتی پھرتی، 80 تے بھائی 302 چلتی پھرتی. وہ 302 ہے یہ چلتا پھرتا، خود بتا دیا نا اپنے منہ سے کہ میں کیا ہوں، 302 ہوں چلتا پھرتا. آج یہ 302 کہیں مل رہا؟ صفر کے ہندسے میں بھی نہیں مل رہا. 302 تک تو دفعہ اپنے اوپر لے آیا تھا، دفعہ ہو گیا یہ. پورے شہر میں کہیں کسی کو نظر آ رہا سوائے اس کے کہ اکیڈمی چڑھ رہا ہے، اکیڈمی سے اتر رہا، اکیڈمی چڑھ رہا ہے، اکیڈمی سے اتر رہا. چو اب ویسے کیا تھا؟ پھر ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. اب آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہیں؟ چو نہیں، آؤ پہلی صف میں. تو مسجد کے گیٹ پہ ہم بھی کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے. پہلی صف میں یہ ہوں گے اور مسجد کے گیٹ پہ ہم ہوں گے. ہم تو بولیں گے تم نے پڑھ لی، اب ہم نے پڑھنی ہے. تم نے ہاتھ لٹکا کے پڑھ لی، اب ہم نے پڑھنی ہے. پڑھواؤ، سمجھاؤ، ہم بھی تو ہاتھ لٹکائیں. کہتے ہیں 80 تے بھائی 302 چلتی پھرتی. آ جاؤ، یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے. میں نے کہا اپنے مولوی کا فتویٰ پڑھو. وہاں مولوی خلاف ہوئے، اپنے مولوی کا فتویٰ پڑھو. مرزا جی ثبوت دے رہے. مولوی ہوئی نا، جب مولوی والی ڈھما کھیلی گئی تب مرزا جی بولے یہ لو اپنے مولوی کا فتویٰ پڑھو. اب مرزا جی نہیں کہہ رہے کہ میری جان چھوڑ گئے، اور ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں مولوی کا فتویٰ؟ کون کھیل رہا ہے تم سے مولوی؟ تو میں نے تو کہا تھا قرآن اور حدیث، کوئی بابا نہیں. بابا تو مجھے رہا، تھوڑی بہت مجھے بھی آنے لگی. بابا تو مجھے رہا. ہاں سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب. یہ مفتی اعظم سعودی عرب یہاں فٹ کر لو، یہ تھوڑی دیر بعد مفتی اعظم رہیں گے نہیں. تو یہ نا کہ جادوگر نے رسیاں اور دکھائیں گے کیا؟ یہ ذرا دیکھنا ہے آپ کو، یہ ابھی تھوڑی دیر میں بھالو بننے والے. یہ بھالو مفتی اعظم یاد رہے گا. ابھی کون ہے مفتی اعظم؟ ابھی شیخ ابن باز ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ نہیں رہیں گے، ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے. ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. ان کا فتویٰ ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی. آپ انٹرنیٹ کھولیں www.binbaz binbaz.org www.binbaz.org. یہ آپ جو ہے ویب سائٹ کھولیں، آپ کو اس کے اوپر فتویٰ مل جائے گا. ہم نے وہ فتویٰ اسکرین شاٹ لے کے رکھے ہیں. مرزا جی نے کہا نا کہ وہ تو کہتے ہیں یہ لو فتویٰ ان کا کہ انہوں نے کہا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. ہم بولیں
دجال نکل کر آئے گا تو آ کر پہلی بات کیا بولے گا دجال؟ وہ جو نہیں دجال کے آگے اسرائیلی گھٹنے ٹیک دیں گے تو کہ وہ دجال کہے گا کیا ہوا؟ اسرائیلی کہیں گے حضور آپ کا انتظار تھا. کیوں؟ وہ پہلے جو جہلم میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس نہیں پہنچے تم لوگ؟ میرا کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ پہلا جو چھوٹا والا دجال تھا وہ تو بھیج دیا تھا نا میں نے پہلے کام پہ, اس کے ساتھ کام نمٹایا کیوں نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ دیکھو ذرا ابھی دجال کے کام دیکھو آپ. اس کی ان سے سوال ہوا ہے نماز میں ہاتھ باندھنا چاہیے ہاتھ لٹکانا چاہیے؟ جو ہاتھ لٹکا رہا ہے اس کی نماز صحیح نہیں. سننا یہ سوال ہوا ان سے, اب وہ جواب دے رہے ہیں. السنت زم, السنت زم الذی علیہ جمہور اہل العلم زم. سنت ہے باندھنا. سنت کیا ہے؟ باندھنا. یہ وہ سنت ہے کہ جس پہ جمہور علماء متفق ہیں کہ ہاتھ باندھے جائیں گے. وَقَدْ صَحَّتُ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ثابت شدہ جو احادیث ہیں نا وہ اس مسئلے پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے. لیکن لو ارسل یدیہ صحت صلاتہ, اور لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں ہاتھ لٹکا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ ابن باز. یہ ہے شیخ ابن باز کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ لٹکا رہا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. سنت ربات. سنت کیا ہے؟ السنت زم, سنت ہے ہاتھ باندھنا. وہ ہاتھ لٹکانے کو سنت کہہ رہے ہیں. اور آگے سنو, میں پورا فتویٰ پڑھ کے بتاؤں. کوئی کہ نہیں وہ تم نے آگے سے نہیں پڑھا, آگے تھا, آگے کہا ہے انہوں نے. سنت ربات کہتے ہیں وَفِعْلَ شَيْءٍ مَكْرُوهًا لَا يُبْطَلُ الصَّلَاةُ, اور نماز میں اگر کوئی مکروہ عمل کیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. وہ سنت کہہ رہے ہیں اس کو, وہ مکروہ عمل کہہ رہے تھے اس کو. دجال نے کیا کرا؟ انہوں نے جس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے دجال کہہ رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں. سنو مرزا دجال کہتے ہیں وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَن يَضُمَّ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ, اور سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پہ باندھے جائیں. مرزا جی وہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہاں ہاتھ باندھنے. مرزا جی چوچو سنو, کہتے ہیں فَيَدَ الْيُمْنَا كَفَّ الْيُمْنَا عَلَى كَفِّ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّائِدِ, اور یہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کونی کے درمیان کلائی کے اوپر باندھا جائے گا. کما جاءت بذلک الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے سے روایات آئی ہیں. ومن ذلک ما رواه البخاری فی الصحیح, اور جیسے کہ وہ روایت کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کہ ابو حازم جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں ہر شخص دائیں ہاتھ بائیں ذرا کے اوپر رکھے. اب دیکھو وہ کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّمْ, اور یہ حدیث نماز میں ہاتھ باندھنے کے واجب ہونے پر دلیل ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے کے واجب ہونے پر دلیل ہے. وَلَكِنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مُسْتَحَبٌ, اور لیکن یہ کہ اہل علم اس کو مستحب سمجھتے ہیں. یہ شیخ ابن باز نے اپنا موقف بتا دیا کہ میری نظر میں اس حدیث کے تحت نماز میں ہاتھ باندھنا واجب ہے, لیکن اہل علم اس کو جو ہے وہ مستحب سمجھتے ہیں. الامر للاستحباب, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امر یہاں پہ استحباب کے لیے ہے, وجوب کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں ومعلوم انہ محل الیدین فی الصلاۃ معروف, اور یہ بات بالکل معروف ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں یعنی کہ ہاتھ باندھے جائیں, یہ احادیث کے اندر بچہ بچہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں, اسی طرح سجدوں میں زمین پہ رکھے جائیں, اسی طرح جو جلسے کی حالت میں ہے فی الجلوس علی الفخذین اور رکبتین کہ رانوں پر یا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جائیں. فما بقیا الا القیام, اور جو باقی رہا وہ تھا قیام, جو باقی رہا وہ تھا قیام. والقیام توضع الیمنى علی الکف الیسری او ذراعها علی کفها وذراعها, کہ قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی یا پورے ہاتھ پر اس طرح باندھا جائے گا. وہکذا فی حدیث قبیصہ بن حلب الطائی, اور اسی طرح روایت کیا ہے قبیصہ بن حلب الطائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نمازی کو حکم دیا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھے.
وَهَكَذَا فِي حدیث وائل بن حجر, اور اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا, یہ سب دلالت کرتی ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور بائیں ہاتھ پر رکھا جائے. وفق اللہ الجمیع نام, اور اللہ یعنی کہ ان جمیع کو جمع کرے. المقدم اللہم آمین, پھر انہوں نے اس کو آمین کرا. یہ ان کا پورا شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا. اچھا آپ سمجھیں, کیا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہاتھ لٹکانا سنت؟ پورا فتویٰ میں نے آپ کو پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ لٹکانے والے آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری نماز باطل. یہ ان کا موقف, وہ اپنا موقف ہی لے کر رہے ہیں. دیکھو آپ اندازہ کرو, اس کا موقف بھی اگر یہ آدمی پڑھ کے بتا رہا ہے, شیخ صاحب کا, مفتی شیخ ابن باز کا, اس میں بھی دیکھو دجل کر رہا, اس میں بھی دیکھو اس نے جھوٹ بولا. اچھا جی, کہتے ہیں اچھا بلکہ یہ امام مالک کی جو مانتے ہیں, یہ بلکہ یہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا تو منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے, ہمارے نزدیک کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہرحال المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے. اچھا جی, یہ دیکھیے گا ذرا بات کو نا. پہلی چیز تو یہ, مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ, آپ کیا کہیں؟ مرزا جی نے اپنا تعارف کرایا. اچھا جی, مرزا جی نے اسی طریقے سے اپنا تعارف کراتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں کہ اس لیے, یعنی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا, تو اس لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا. یہ بھی ہو گیا. اچھا جی, مرزا جی کہتے ہیں کہ تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں اس کو, میں ہیلے. فتنہ مرزا جی ہیں اور ہیلے سکھاتے ہیں مرزا جی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. کوئی پوچھے آپ کہہ رہو مدونۃ الکبریٰ آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے, تو فتویٰ پڑھ کے کیوں سنا رہا؟ ابے جب کتاب تیرے نزدیک ثابت نہیں ہے تو اس سے امام مالک کا فتویٰ پڑھ کے کیسے سنا رہا بھائی؟ کوئی کہیے وہ میں تو مالکیوں کے حوالے سے بتایا, تو بتایا کیوں؟ کیونکہ اگر تو حق بات بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو وسوسہ کیوں دے رہا ہے, فتنہ کیوں کر رہا ہے؟ جو سیدھی سچی بات ہے تو وہ بتا بھائی. ثابت شدہ بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ثابت ہے. اور سنیں, سمجھے گا ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ امام مالک کے ماننے والے نا مالک, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا تو منسوخ ہے, اور وہ حوالہ مدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہرحال مدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. سوڈان پورا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. آپ کو پتہ ہے سوڈان کہاں ہے؟ جہلم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. سمجھے نہیں؟ سوڈان کہاں ہے؟ جہلم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ بولو گے کیا کہہ رہے ہو, سوڈان تو ایک ملک ہے نا. تو میں کہوں گا ہاں, تو آپ کہو گے پھر جہلم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ کیوں ہوگا؟ تو میں جواب میں بولوں گا اس لیے کہ مرزا کہہ رہے کہ سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. تو پوچھو تو گیا کب ہے, تو سوڈان کب گیا؟ اب پورے کا پورا سوڈانی ہو تو نے کیسے دیکھ لیا بھائی؟ ابے پورا سوڈان ملک ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھتا ہے, تجھے کیسے پتا بھائی؟ تو گیا ہے ایک ایک جگہ جا کے دیکھی تھی نے, ایک ایک مسجد. جب مبالغہ نہیں کر رہا, چوچو جھوٹ بول رہا ہے, یا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ایسے مکار ہیں یار, آپ اندازہ کریں. کیوں سوڈان پورے تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا. فلسطین والے بھی, فلسطین ہے گجرانوالہ کے برابر میں. فلسطین وہ والا تھوڑی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. وہاں تو جنگ چل رہی ہے نا, وہاں تو کوئی گھسنے نہیں دیتے اسرائیلی آرمی. آپ خود سوچو مرزا وہاں کیسے کیا ہوگا, اور اگر پہنچ گیا تو, اور اگر پہنچا ہو تو کیا کہا تھا پھر آگے دجال نے؟
کیونکہ یا تو وہاں دجال جا سکتا ہے یا اس کی ضروریت، یہ بھی ہو جائے. نہیں سمجھے؟ فلسطین والے بھی، اور ادھر سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں. کیا دلیل ہے بھائی، کیا دلیل ہے کہ یہاں کے سارے اہل تشیع بھی پڑھتے؟ واہ کمال کر دیا. ہاتھ دے دو نا اپنے چومنے کے لیے ہمیں، پھر ہم وضو کر لیں گے. نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ کیا دلیل ہے؟ سارے اہل تشیع بھی کرتے ہیں. اور بھی کچھ بتا دے اہل تشیع کا ہمیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. چلو بھئی، وہ تو کتاب ہمارے نزدیک تو مدونۃ الکبریٰ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہرحال اس میں امام مالک کا فتویٰ ہے. کیا اب دیکھو، یہ سب ہو گیا، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، سارے سوڈانی، سارے فلسطینی، سب ہو گئے، سارے ڈرامے بازی ہو گئے. سننا، ہاں سننا والا صحیح چل رہا ہے. اب اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز، یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. گویا کا مطلب کیا؟ مالکی بھی تو کرتے ہیں نا. پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سنی شیعہ مسئلہ ہے؟ اچھا، اب مرزا جی آگے پتہ تھا مرزا جی کو گدی کے نیچے والی جگہ بڑی ہو جائے گی، مرزا جی کو اندازہ تھا. تو مرزا جی نے آگے فوراً پتہ کیا، البتہ موطا امام مالک جو ہے نا اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے. البتہ موطا امام مالک جو ہے اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے. ہم بولیں فتنے، ایک بات بتا، موطا امام مالک کی کس کی کتاب ہے؟ اسحاق جہلوی کی. ابے موطا ہی تو اصل میں امام مالک کی کتاب ہے جو ثابت شدہ ہے. مدونہ ثابت نہیں تھی، اس سے تو نے امام مالک کا فتویٰ تم تراک سے پڑھ کے سنا، اور جب موطا ثابت تھی اس سے تو نے فتویٰ پڑھ کے سنا. کیا چیز ہو تم؟ کہاں سے لائے تھے تمہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں موطا امام مالک ہے. کتاب کثر الصلاۃ فی السفر، اس کے تحت باب قائم کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. باب وضع الیدین احدہما علی الاخری فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں باندھا جائے. کیا لائے امام مالک؟ اور سنو نا ذرا بات کو، پہلی بھی پڑھ دیتا ہوں، دوسری بھی پڑھ دیتا ہوں، باب ختم ہونے کا اشارہ بھی دے دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے آگے تو تھا ہی مسئلہ تم نے چھوڑ دیا. سنو، اس کے حدیث نمبر 171 ہے. وہ کہتے ہیں عبد الکریم بن ابی المخارق بصری کہتے ہیں انہ قال من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فافعل ما شئت. اور یہی ہوا ہوگا، مرزا جی نے تبھی پڑھ کے نہیں سنایا، یہی پہلی عبارت کیا ایسے کہ عبد الکریم بن ابی المخارق کہتے ہیں کلام نبوت میں سے، نبوت کی باتوں میں سے یہ بات ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا پھر، جو مرزا کرتا پھر رہا ہے. شرم آئی ہوگی شاید 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 3 دفعہ دہرا کے. وَوَضَعَ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا جائے. یہ نبوت کے کلام میں سے ہے، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر. وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالْإِسْتِغْنَاءِ بِالسُّحُورِ، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا. پھر حدیث نمبر 172 کیا ہے؟ حدیث نمبر 172 تو مرزا صاحب کی قبر پر ٹھوکنے والی آخری کیل ہے کہ وہ کہتے ہیں سہل بن سعد کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پہ رکھیں. سہل بن سعد مدنی صحابی ہیں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دیتے تھے؟ مسجد نبوی میں. تو نماز میں ہاتھ باندھنا اہل مدینہ کا عمل ثابت ہوا. امام مالک کس سے ثبوت دے رہے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا؟ اور سنو ذرا بات کو، مدونۃ الکبریٰ کے فتوے کی غلط ہونے کی سب سے بڑی، مرزا جی نے جو کہا ہے نا، وہ مدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو، صحابہ کی اولادوں کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. یہ امام مالک کا فتویٰ. امام مالک تو صحابہ کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں موطا امام مالک میں. وہ مدونۃ الکبریٰ جو ثابت شدہ کتاب ہی نہیں ہے، اس سے امام مالک کے اوپر الزام لگانا کن جیسوں کو زیب دیتا ہے؟ مرزا جیسے دجالوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، کہتے ہیں، اور اچھا یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، سنیے گا ذرا بات کو. وہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ بتایا جا رہا تھا شیخ ابن باز کا. اچھا کوئی مرزا جی سے ہی پوچھے گا، مرزا جی
اس سے تم نے تاثر کیا دیا کہ سعودی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ باندھنا ہاتھ لٹکانے کا مسئلہ ہے نماز کے اندر. یہ میرے ہاتھ میں الدرر الناظرہ فی الفتاوی المعاصرہ، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے فتووں کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 219 اور 220 کے اوپر سنو ذرا بات کو، میں آپ کو سوال پڑھ کے بتاؤں. ما حکم وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ علما بان هناک عددا کبیرا من المصلین لا یضعون ایدیہم فی الصلاۃ ارجو ایضاح ذلک بالتفصیل. سوال کرنے والے سوال کیا ہے؟ کیا حکم ہے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا؟ کیا حکم ہے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی نمازی ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو لٹکاتے ہیں، تو اس کی طرف یعنی کہ توجہ کریں اور اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت دیں. اب فتویٰ کس کا؟ شیخ ابن عثیمین کا. شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ ثبت ذلک فی صحیح البخاری من حدیث سہل بن سعد. ثابت ہے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا صحیح بخاری کی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث سے کہ کان الناس یؤمرون یضع الرجل ید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں باندھیں. وَهَذَا لَهُ حُکْمُ الرَّفْعِ، اور یہ حکماً مرفوع روایت ہے. وَأَمَّا كَوْنِهَا عَلَى الصَّدْرِ، اور جہاں تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے فقط رواہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس البتہ روایت کیا اس کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے کو. اب شیخ ابن عثیمین اپنا جو ہے نا دیکھو تحقیق بتا رہے ہیں، سننا ذرا بات. وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ نَظْرٌ إِلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ، بے شک کہ اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے مگر اس مسئلے پر سب سے بہترین دلیل یہی روایت ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ السُّنَّةُ لَا يَنبَغِي لِلْإِنسَانِ تَرْكُهَا وَهِيَ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَفِي الْقِيَامِ بَعْدَهُ أَيْضًا. فون کر کے پوچھنا پتہ نہیں کیوں ایمبولنس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے، مرزا جی کو اٹیک آ گیا، موت ہو گئی، ان کی میت ہو گئی. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اور جو یہ سنت ہے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو ترک کرے، چاہے رکوع سے پہلے والا قیام ہو چاہے رکوع کے بعد والا قیام ہو. رکوع سے پہلے بھی ہاتھ باندھنے ہیں، رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے ہیں. آگے کہتے ہیں وَلَا عِبْرَةٌ بِقَوْلِ مَن يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَسُنُّ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، مت توجہ کرنا اس شخص کے قول کی طرف جو یہ کہتا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت نہیں ہے. لِأَنَّ الْحَدِيثَ حدیث سہل بن سعد عام، کیونکہ جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ عام ہے. فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ الْقِيَامُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَعَلَيْهِ دلیل، جو شخص بھی رکوع کے بعد والے قیام کو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث سے الگ بتائے گا اس کے ذمہ دلیل ہوگی. وَلَا دَلِيلُ فِي ذَلِكَ، اور اس مسئلے میں کوئی دلیل نہیں ہے. ایٹم بوم گرا ہے اکیڈمی پہ، بکس سے اڑ گئے ہیں مرزا جی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو سعودی عرب مفتی کھیلتے ہیں، فتویٰ کھیلیں، یہ لو یہ بھی فتویٰ ہے اب سعودی عرب کا. اب مرزا جی اور مرزا جی کے حواریین کیا کریں گے؟ کھیلو اب فتویٰ کھیل لو. کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا بھی سنت ہے اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. مجھے گینڈے کا پھول پسند ہے. میری امی کڑی بہت اچھی بناتی تھی. فہرست دے دو تمہیں کیا کیا پسند ہے، کیا کیا موقف ہے تمہارا، فہرست دے دو، ایک کتاب لکھ دو موقف ہے مرزا، کتاب لکھ دو ایک. جیسے کوئی سن رہا ہے تمہارا موقف، تمہارے والی ہم ہوتے تو موقف میرا موقف. چلو آپ کا مکروہ چہرہ دکھاتے ہیں. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل ٹشو کا بھی یہ حال ہے.
मौकफ देना बुत परस्ती है, मौकफ देना। और मिर्जा जी ने इस बुत परस्ती को तो तोड़ा है। तो जब मिर्जा जी ने इस बुत परस्ती को तोड़ा तो कोई कहे जहलम के होबल तूने अपना बुत क्यों बनवा लिया। एक तो वो बाबल वालों का होबल था जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था, हैं? तू कह रहा चोचो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा है, तो फिर तू खुद क्यों बुत बन के बैठ गया इसी का। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? सुनो, कहते हैं ये दोनों तरीके सुन, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीकों पे अमल करते हैं। और ये दायां हाथ बाएं ज़िरा पर रखेंगे इस तरीके से नाफ के नीचे, फिर वो मिर्जा जी ने करके दिखाया सारा ना, ये इधर उधर रखा जाएगा, फिर सारे मिर्जा जी ने ट्रैफिक पुलिस वाले बन गए। उसके बाद आगे कहते हैं जो तरीका, और रिसालुद्दीन करने वाला, अब इस हवाले से हक गोई मैंने है जो, अब इस हवाले से हक गोई जो मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। हक गोई का चेहरा देखा अभी आपने इतनी देर? हक गोई देख रहे थे आप इस दज्जाल की, क्या क्या इसने धोखेबाजियां की हैं, और कह रहा चोचो मैंने इस हवाले से हक गोई की। ये हक गोई करने वाले का मुंह है, ये हक गोई करने वाले का मुंह ऐसे होते हैं। सुनो, अब इस हवाले से हक गोई मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। और इसमें एक और भी मामला सुन लें, बहुत खतरनाक चीज़ है, और मैं आपको बता, बहुत खतरनाक। अब भाई खतरनाक चीज़ आने वाली है भाई, खतरनाक भाई, आगाह हो जाओ, खतरनाक चीज़ आ रही है। क्या आ रही है भाई खतरनाक चीज़? सुनना। कहते हैं सैयदना अबू उमैद सादी की जो हदीस है 10 साहबा वाली, सादी है मिर्जा जी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मिर्जा जी ने सादी का है। अब मिर्जा जी कहते हैं हुण फिर 300 तो बना घूम रहा, यही थे ना मिर्जा जी थोड़ी देर पहले। और पिछली रिकॉर्डिंग आपको याद होगा, सुनन तिबरानी, सुनन कुबरा अल बहकी, ये थे मिर्जा साहब। हुण फिर सही। और यहां देख लो आप जरा, अबू उमैद सादी, ये अबू उमैद साइदी है, सादी नहीं है, अबू उमैद साइदी है। सुनो पारल चलो, कहते हैं सैयदना अबू उमैद सादी की जो हदीस है 10 साहबा वाली, वो डेसिसिव हदीस है वैसे। और मैं वो अहले तशय्युअ की वो किताब नमाज पैगंबर ना पढ़ता अमीनुल हुसैनी साहब की, तो मैंने तो ये हदीस कई बार पढ़ी थी। मैं तो सारों की किताबें पढ़ता हूँ, अलबत्ता हमारी किताब से कोई हवाला दे रहा है तो मैं नहीं कहूँगा तुसी भाई ए हवाला कित्थों देता है, भाई अबू दाऊद मेरी किताब है, मुझे हवाला दिया जाएगा तो मैं मानूंगा। हम स्टूल से खड़े होकर कहते हैं लो जी ये तो सुन लो, ये क्या कह दिया, अब ये क्या कह दिया, ये तो एंड कर दिया। ये खतरनाक चीज अबू में साइदी की रिवायत थोड़ी थी, ये थी, हो गई खतरनाक चीज, और यूं गुजर गई। और पता लगा, पता आपको क्या हुआ है? अब जो मैं खतरनाक चीज हदीस पढ़ने जा रहा हूं, सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं, हदीस पढ़ने जा रहा हूं, हदीस पहले मैंने कई बार पढ़ी थी, लेकिन अगर मैं नमाज पैगंबर ना पढ़ता अमीनुल हुसैनी साहब की, समझे, ये दलाइल कहां से लाए हैं चोचो? नमाज पैगंबर से लाए हैं, अहले तशय्युअ हज़रात की किताबों से। यह हक गोई किधर से छापी जा रही थी, हक गोई कर रहा हूं, कहां से? वो हक गोई नहीं थी, वो नकल मारी थी, किधर से? अमीनुल हुसैनी साहब की किताब नमाज पैगंबर से। हो तो हमारा मुखातिब है नहीं, हमारा मुखातिब कौन है? हक गो, आप, जहलम का हुबल। तो मैंने तो ये हदीस कई बार पढ़ी थी, मैं तो सारों की किताबें पढ़ता हूं, मैंने तो ये हदीस कई बार पढ़ी थी। ये वाला जादू पहली दफा हुआ, ये हदीस तो मैंने कई बार पहले पढ़ी थी, मगर ये वाले टोपी ड्रामे मुझे आए थे, ये टोपी ड्रामे वहां से आए हैं। आई नहीं समझ में कुछ बात? कहां से मिलते हैं ये डिक्टेशन? ऐसी तो नहीं बोलते ना, हम ऐसे तो नहीं बोलते। कहां से आ रही हैं ये चीजें? कुछ बात आ रही है समझ में? अच्छा, मैं तो सारों की किताबें पढ़ता हूं, उर्दू वाली, मैं तो सारों की किताबें कौन सी वाली पढ़ता हूं? अलबत्ता हमारी किताब से कोई हवाला दे रहा है तो मैं नहीं कहूंगा तुसी भाई ये हवाला कित्थों देता है, यानी वो अमीनुल हुसैनी साहब ने उसको साबित करने के लिए ना अबू दाऊद से हवाला दिया ना, तब मिर्जा जी कह रहे हैं देखो हवाला तो अबू दाऊद हमारी किताब से। हम बैठे तो अबू दाऊद तुम्हारी किताब है? श्योर, सच बता, झूठ तो नहीं बोल रहा, लिख के दे।
तुम्हारी किताब है। सुनो, कह रहे भाई अबू दाऊद मेरी किताब है, मुझे हवाला दिया जाएगा तो मैं मानूंगा। बुखारी मुस्लिम मेरी किताब है, मैं रफ़ुल-ए-दीन की हदीसें भी मानूंगा, और बनु उमय्या की बदमाश हुकूमत के खिलाफ वाली हदीसें भी मानूंगा। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं कोई मुनकर हदीस तो नहीं हूं ना। जिक्र था बनु उमय्या का? था नहीं, लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ता है ना। नाम किसका लिया था? अमीनुल हुसैनी साहब। तो खुश किसको करना है? अमीनुल हुसैनी साहब को। तो इसलिए नाम किसका लिया? बनु उमय्या की बदमाश हुकूमत। बनु उमय्या की बदमाश हुकूमत, उमर बिन अब्दुल अजीज की बदमाश हुकूमत। जो कहे नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज से मुस्तस्ना है, तो हम कहेंगे बेहुदा आदमी। इसीलिए कहते हैं मुंह भर के कोई भी जुमला बोला नहीं जाता, तोल के बोला जाता है। बकवास तो कोई भी कर सकता है, इल्मी गुफ्तगू कोई कोई करता है। कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं कोई मुनकर हदीस तो नहीं हूं ना। पप्पी दे दो ना, बताएंगे अभी तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखाएंगे, तुम्हारा मकरू चेहरा। मैं कोई मुनकर हदीस तो नहीं हूं ना, बाकी तो सारे ही मुनकरीन हदीस हैं। तुम्हें कह रहा है, हंस तो ऐसे रहे हो तुम लोग। अबे तुम्हें कह रहा है मुनकरीन हदीस, हंस रहे हो। बाकी तो सारी मुनकरीन हदीस हैं, तकरीबन सारे मकाते फिक्र के लोग, अक्सर ये लोग मुनकर हदीस हो चुके हैं, अपने मतलब की हदीसें मानते हैं। लो भाई, दुनिया में सारे मुनकर हदीस हो गए, एक मिर्जा अहले हदीस घूम रहा है। ऐसे ही है, क्या कहने यार। ये चल रही है, ये भी नेफे में से निकाल के बहुत जोर से फेंकी है। क्या रस्सियां दिखा क्या रहे हैं? न्योले। सांप तो पहले फेंके थे, पकड़े गए थे, अभी नहीं फेंके। चलो जी, मैं कोई मुनकर हदीस नहीं हूं ना, बाकी सारे मुनकर हदीस हैं। चलो भाई, जरा देखना भाई, मखरू चेहरा जरा मुलाहिजा करें चो का। मसला नंबर 157 पार्ट 1 में एक जगह कहते हैं आप ये समझते हैं कि हादी और महादी दुआ कबूल हुई है और ये करेक्टर है, तो आप फिर खुद फैसला कर लीजिए। या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई, या कह दें भाई के हदीस ही जाली है। हमने वहां अल्लाह के फजलो करम से मिर्जा जी को वो जवाब दिया था इस बात का कि मिर्जा जी की रहती नस्लें याद रखेंगी। अंदाज देखें, मैं कोई मुनकर हदीस तो नहीं हूं ना। वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में सुनन तिरमिज़ी में जो हदीस है ना, ऐ अल्लाह इसको हादी बना। तो मिर्जा जी उसके ऊपर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप ये समझते हैं हादी और महादी वाली दुआ कबूल हुई है और ये करेक्टर है, ये करेक्टर यानी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का करेक्टर। तो आप फिर खुद फैसला कर लिया, तो आप कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई, या तो ये अकीदा रख लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं हुई जब भी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का करेक्टर ऐसा हादी नहीं बन पाया, नाउज़ुबिल्लाह। या कहते हैं भाई कि हदीस ही जाली है। हदीस के इनकार का चोर रास्ता देखा आपने? हदीस के इनकार का चोर तरीका देखा आपने मिर्जा जी का? मैं कोई मुनकरीन हदीस तो नहीं हूं ना, देखा आपने इस मुनकर हदीस को? और फिर इसी तरह मिर्जा जी कहते हैं, देखना जरा, कहते हैं हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। क्यों? तुम तो हदीस को मानने वाले हो ना, तुम उन मुहद्दिसीन के साथ किस बुनियाद पर खड़े हो? दलील के एतबार से या बगैर दलील? दलील के एतबार से तो पढ़ के सुना क्या थी वो दलील है, और अगर नहीं तो फिर हदीस का इनकार करने के लिए तुम उन मुहद्दिसीन की तरफ गए ना। कुछ बात आई समझ में या नहीं? और सुनो जरा बात को। मिर्जा जी कहते हैं कि मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्जा जी एक जगह कहते हैं, एक रिवायत के ऊपर बात करते हो ना, पता मिर्जा जी ने बड़े तम तराके से एकदम जल्दी बोला, मिर्जा जान छुड़ाओ इस रिवायत को ही ज़ईफ़ कहो, जान छुड़ाओ इस रिवायत को ही। वहाँ हमने बड़ा अल्लाह के फजल करम से ज़बरदस्त जवाब दिया था, जान छुड़ाओ इस हदीस को ज़ईफ़ को। हमने ऐसी जान पकड़ी थी मिर्जा जी की कभी छूटी। सुनो, ये तो मैं कोई मुनकरीन हदीस तो नहीं हूँ ना, और अभी क्या जान छुड़ा रहे हैं? हदीस से। क्या जान छुड़ाओ हदीस को ज़ईफ़ कर, सही। इसी तरीके से मिर्जा जी ने मेरा मोस्ट फेवरेट मिर्जा जी का इंतहाई मकरू चेहरा मुलाहिजा कीजिए, मैं मुनकरीन हदीस तो नहीं हूं ना। 130 मसला नमाज वितर की 8 सुन्नत
طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل 3 علمی پوائنٹس کے تحت مرزا جی نے یہ جملہ اس ویڈیو میں کہا ہے. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا, کون سی حدیث, کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں 1 رکعت وتر پڑھنے کی صحیح روایت موجود ہے. مرزا جی کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد سے پھر میں کبھی کبھار پہلے میں 1 وتر پڑھتا تھا, ہن میں کدی 1 وتر نہیں پڑھیا, ہن تو میں پڑھنا ہی نہیں ہے. میں کوئی منکر حدیث تو نہیں ہوں نا. اور ویسے صحیح حدیث پر عمل کہ معاویہ نے پڑھی ہے تو صحیح حدیث پر عمل نہیں کروں گا. اور حدیث کا انکار کس بلا کا نام ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی, مرزا جی کہتے ہیں اکثر لوگ یہ منکر حدیث ہو چکا ہے, اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں, اور سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیثوں کے اوپر. مسئلہ ہو گیا, باجی ناراض ہو گئی. سب سے زیادہ غصہ آتا مجھے کیونکہ بریلوی دیوبندی نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگوں بابوں کے پیچھے اہل حدیث نام بھی حدیث لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, انہوں تے میں نہیں چھڑنا. اہل حدیثوں کو تو میں نے بس اس پہ ہم اتنا ہی کہیں گے, واہ جو کالام, واہ واہ, انہوں میں نے یقین کریں یہ جملہ ایسے گھومتا ہے میرے دماغ میں. سنا مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں عوام تو ماشاءاللہ 24 کیرٹ سونا ہے اہل حدیثوں کا. اہل حدیثوں کی عوام 24 کیرٹ سونا ہے, اور تم لوگ سارے 24 کیرٹ سونا ہو مرزا صاحب کی نظر میں, جس پر انہیں بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے. یہ بھی سمجھے ذرا بات کا, آپ ایسا ہے کیا متے کی بات ہے. اور آپ ذرا دیکھیں ملاحظہ کیجئے گا, کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے. او تم سارے, آپ تو آٹے میں نمک بھی نہیں تھے. یہ تو کوئی بریلوی سے ریورٹ ہوا, کوئی شیعہ سے ریورٹ ہوا, کوئی دیوبندی سے ریورٹ ہوا, اور اہل حدیث کے منہج پر آیا. اس محبت میں یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں. یہ تم سارے کتاب و سنت کی محبت پر چلتے ہو ہیں, لیکن تم پہ آتا مرزا جی کو غصہ ہے کیونکہ تم نام حدیث کا بھی لیتے ہو پھر بابوں کے اوپر چلتے ہو. جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا, خدا نہ کرے سمجھے کوئی. سمجھے بات کہ نہیں؟ اور سنو, مرزا جی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے, وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے, پھر کسی مولوی نو نہیں سمجھتی. اور ویسے اہل حدیثوں پر مرزا جی کو سب سے غصہ آتا ہے کہ مرزا جی اہل حدیث کرتے ہیں اور باباؤں پہ چلتے ہیں. ابے کیا کہہ رہا ہے تو؟ کبھی کہہ رہا ہے کہ کتاب و سنت چلتے ہیں مولوی نو نہیں سمجھتے, کبھی کہہ رہا ہے تو نہیں کتاب و سنت پہ نہیں چلتے مولوی کو سمجھتے ہیں. مزید کچھ جملوں کے بات کہتے ہیں وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے جاتے ہیں جب ہی مرزا جی کو غصہ آتا ہے. آئی سمجھ میں کچھ بات؟ یہ ہے مرزا جی, ٹھیک ہے. ان کے دانت چائنا کے ہیں, دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ غصہ نا اہل حدیثوں کے اوپر آتا ہے کیونکہ بریلوی دیوبندی نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگوں بابوں کے پیچھے ہیں. اہل حدیث نام بھی حدیث لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے لیں. انہوں تو میں نہیں چھڑنا. ہم ہوتا ہم کہتا آ گلے لگ جا, نہیں چھوڑنا ہمیں, آؤ ملے گا, ملے گا ایسا آدمی, آؤ گلے لگ جاؤ, بلا لو دوسروں کو بھی, نہیں چھوڑنا ہمیں. آئے گی یہ جرت؟ نہیں. تو میں آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑنا ہمیں. دکھاؤ اپنا جتنا غصہ تمہارا ہو سکتا ہے, نہیں چھوڑنا ہمیں. ہے جرت؟ لاؤ. آئے گی؟ اپنی بھیڑوں میں بیٹھ کر ہر کوئی بول دیتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنی بھیڑوں کی بھیڑ میں سے باہر تو نکلو. اہل حدیثوں پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے حدیث کے چھوڑ کے بابا. بتائیں گے ہم تمہیں کہ باباؤں پہ کون چلتا ہے.
دنیا کے سب سے گندے بے حیا بھیانک قسم کا مقلد مرزا ہے, اور مرزا کے مقلد اس سے زیادہ بھیانک ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی ذرا غور کیجیے گا. سب سے زیادہ غصہ آتا ہے انہوں میں نے چھٹنا نہیں, انہوں میں نے چھٹنا نہیں. اور یار تو کیا نہیں چھٹے گا, ہم نے تجھے چھٹنا نہیں. چھوڑ یار باتیں کر رہا ہے. اور گستاخانہ عبارتوں پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ مجھے بریلوی دیوبندیوں پہ آتا ہے. گستاخانہ باتوں پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے, نہیں بھائی نہیں سنا, گستاخانہ عبارتوں پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے بریلویوں دیوبندیوں پہ آتا ہے, اہل حدیث پہ کم آتا ہے. میں کہتا ہوں خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ آپ کو تو کہا گیا ہے سارے گستاخ رسول اور تواڈے جدو بابیاں دے جدوں میں گستاخیاں کر دیا نے ہن مامیوں نہ دفاع کر دیو تسی. اشرف علی رسول اللہ توانو غلط نظر آندا ہے, ہن چشتی رسول اللہ دا دفاع کر رہے ہو, تو ہر معاملے میں مجھے غصہ آتا ہے اس حوالے سے. شیعوں پہ بھی غصہ آتا ہے. ہم منگواتے ہو لمبی والی کرسی رکھواتے, ایک 4 فٹ کا اسٹول منگواتے ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں پین اور کاپی لے کے. ایک لمبی کرسی منگواتے اس پہ بولتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے لیٹ جاؤ. اب بتاؤ کس کس پہ غصہ آتا؟ تمہارے نفسیات ایسے ہی کرتے ہیں نا. وہ ذہنی مریض پاگل ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں علاج کے لیے, مجھے اس پہ غصہ آتا ہے, مجھے اس پہ غصہ آتا ہے, مجھے اس پہ, میں تیتا فخر ہوں. دیکھتے لو اس کو طلاق یافتہ کو, مجھے اس پہ بھی غصہ آتا ہے, مجھے اس پہ بھی غصہ آتا ہے. کیا یار وہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بدتمیزی کرو. ارے تو کرے نہیں تو کرے کیا یار, کیا کون سی باتیں یہ, مجھے اس پہ غصہ آتا ہے, مجھے غصہ کس کس پہ آتا ہے بتاؤ. مجھے اس پہ غصہ آتا ہے, مجھے اپنے سسرالیوں پہ غصہ آتا ہے. اب بھائی نہیں سمجھے ہو بتا دو. مجھے اہل حدیث سب سے غصہ اہل حدیثوں پہ آتا ہے. غصہ خانہ عبارتوں پہ بریلویوں پہ آتا ہے, اہل حدیث پہ کم آتا ہے. اور آگے کہتے ہیں تو مجھے ہر معاملے میں غصہ آتا ہے. ذہنی مریض ہے نا تو, ورنہ کسی صحت مند آدمی کو ہر معاملے میں غصہ آتا ہے؟ پہلے نہیں سمجھتے اس کو سننا لے. اب ذہنی مریض ہے یہ, مشہوری کے چکر میں کچھ بھی کرے آتا ہے, ورنہ صحت مند آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہر معاملے میں غصہ آتا ہے. کون سی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اب آگے دیکھنا یہ سب سے گولڈن چیز. اس کے بعد ہم اپنی بات یہاں پہ روکیں گے, آگے انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ دیکھنا یہ سب سے گولڈن چیز اہل حدیثوں پہ سب سے زیادہ آتا ہے. پھر غصہ خانہ عبارتوں پہ بریلوی دیوبندیوں پہ آتا ہے, اہل حدیثوں پہ کم آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ہر معاملے میں غصہ آتا ہے. اس حوالے سے شیعوں پہ بھی آ جاتا ہے, شیعوں پہ بھی آتا ہے. مرزا جی نے فوراً ہوشیاری پکڑی, مرزا جی نے فوراً ہوشیاری پکڑی کہ اور اہل حدیثوں کا بریلویوں دیوبندیوں سب کا نام لے لیا, اور بھی پھوپھی زادوں کا نام نہیں لیا, تو اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کا نام نہیں لیا, تو نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات. سب بولیں گے دیکھ لیا سگوں کا نام لیا اپنے, نہیں ہمارا لے لیا. ایسے ہی مجھے اہل تشیع پہ بھی غصہ آتا ہے. اب ذرا غصہ تو دیکھ لو اس کو, رادھا کا جہلمی رادھا دیکھو کیسے اپنے ڈانس دکھائے گی. اب دیکھنا ذرا آپ, جب یہ صحابہ پہ لان تان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یار تم ایک طرف کہتے ہو مامیوں کو مانتے نہیں, اور دوسری طرف وہی بدعت جو ان کے دور میں جو ہے مولا علی علیہ السلام پر لانا شروع ہوئی, تم تو اسی کا پھر دفاع اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہو. تم تو شیعہ نے معاویہ ہو, شیعہ نے علی تو ہے ہی نہیں ہو, تو ساروں کا معاملہ ہے. مجھے جو غصہ جو ہے کسی کے اوپر نہیں ہوتا. آیا سمجھ میں نہیں؟ یہ جو تم جو لعنت ملامت کرتے ہو صحابہ پہ, یہ تم لعن تان کرتے ہو, تو یہ معاویہ کی سنت ہے. لو جی تبرے کا انداز دیکھا آپ نے, وہ لعن تان وہ کرتے ہیں. خود معاویہ نے بھی لعن تان, خود معاویہ پہ چوچوں نے لعن تان کا الزام ڈلوا دیا. غصہ آیا تھا کس پہ, معاویہ پہ یا اہل تشیع پہ؟ کس پہ آیا تھا غصہ؟ یہ ہے مرزا. کیا کہے گا نکل کے دجال, کہ اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کیا, جہلم میں چھوڑا تو تھا ایک. نہیں سمجھے ہو کچھ بات, گئے تھے اس کی طرف, مشن اکمپلشڈ کیا تھا نہیں. کیا ہوا تھا,
وہ اہل حدیث پیچھے لگ گئے تھے ہمارے. ٹھیک ہے, کہنے لگے کہ وہ تو ساروں کا معاملہ ہے, مجھے غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا, ساروں کا معاملہ ہے, مجھے غصہ کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا, گھر میں بھی ہوتا ہے, باپ بھائی دادا تایا محلے میں آتا ہوں تو محلے پہ ہوتا ہے, جانوروں کو دیکھتا ہوں تو ان پہ ہوتا ہے, مسجد جاتا ہوں تو ان پہ ہوتا ہے, حکمرانوں کو دیکھتا ہوں ان پہ ہوتا ہے, پاگل ہوں میں, ذہنی مریض ہوں, بال نوچ رہا, کپڑے پھاڑ رہا ہے. ہاں اچھا حال ہے, اس اسٹیج کی طرف گیا نہیں. پچھلے دنوں ایک بریلوی مولوی صاحب لے گئے تھے, بڑے ناراض ہو گئے تھے, بڑے چلا رہے تھے, وہ ہم نے ادھر بھی کمر توڑی ہے ان کی اچھی والی, بیٹھ جا چلا مت دادا, بیٹھ جا بیٹا, تیرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو اصل جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ, اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں ہاتھ لٹکانا یہ کسی بھی یعنی کہ نہ تو مرفوع روایت ثابت ہے جیسے کہ ہم نے پہلے والے حصے میں پڑھا تھا, اور نہ ہی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے ثابت ہے. بقیہ انشاءاللہ اب پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.